بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 1 اگست 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی 152 آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری شکر گزاری کرتے رہنا، میری ناشکری نہ کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ سعودی وزارت صحت کی ترجمان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ آج یعنی بروز اتوار کو سعودی عرب میں ایک اہم ترین پریس کانفرنس ہوگی، جس میں سعودی وزارت داخلہ اور سعودی وزارت صحت کے ترجمان محمد العبد العالی مقامی اور عالمی سطح پر کرونا کی صورتحال سے اپنی عوام کو آگاہ کریں گے اور مختلف سوالات کا جواب دیں گے۔ دوستو، یہ پریس کانفرنس کافی اہم ہے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد سعودی عرب کے ادارے اہم ترین جو اقدامات انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلقہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں کوئی لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ اور وزارت صحت کے نمائندے اس میں شرکت کریں گے۔ پریس ریلیز اس بارے میں جیسے ہی جاری ہوگا آپ تمام بھائیوں کو مطلع کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں 49 ممالک کی لسٹ جاری کی گئی ہے جہاں کے سٹیزن یعنی شہری ٹورسٹ یعنی سیاحت کے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ ان ممالک میں امریکہ، کینیڈا، اوٹاوا، آسٹریا، بیلجیم، بلغاریہ، کروشیا اور دیگر بہت سارے ممالک شامل ہیں۔ سعودی شہری ہوابازی نے کہا کہ سیاحتی ویزا ہولڈر صرف ان ممالک سے سعودی عرب آ سکیں گے جہاں سے آمد پر پابندی نہیں۔ فی الوقت پاکستان اور انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان ان ممالک سے ابھی پابندی ہے، لہٰذا یہاں کے ابھی سٹیزن ٹورسٹ ویزے پر نہیں آ سکتے ہیں۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے مزید بتایا کہ صرف وہی ٹورسٹ سعودی عرب میں آئیں گے جنہوں نے منظور شدہ ویکسین حاصل کر لی ہے۔ کسی ایک ویکسین کی مطلوبہ خوراک جو کہ سعودی عرب میں رجسٹرڈ ہیں وہ لازماً حاصل کرنی ہوگی۔ اتوار 1 اگست سے یہ پابندی ان ٹورسٹ پر ختم کر دی گئی ہے اور سعودی عرب کے دروازے ان کے لیے کھل گئے ہیں۔ سعودی عرب آنے کے بعد انہیں قرنطینہ یعنی کرنٹائن کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ویکسین سرٹیفکیٹ دکھا کر وہ سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں 49 ممالک کی لسٹ جاری کی گئی ہے جہاں کے سٹیزن یعنی شہری ٹورسٹ یعنی سیاحت کے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ ان ممالک میں امریکہ، کینیڈا، اوٹاوا، آسٹریا، بیلجیم، بلغاریہ، کروشیا اور دیگر بہت سارے ممالک شامل ہیں۔ سعودی شہری ہوابازی نے کہا کہ سیاحتی ویزا ہولڈر صرف ان ممالک سے سعودی عرب آ سکیں گے جہاں سے آمد پر پابندی نہیں۔ فی الوقت پاکستان اور انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان ان ممالک سے ابھی پابندی ہے، لہٰذا یہاں کے ابھی سٹیزن ٹورسٹ ویزے پر۔ سعودی وزارت تجارت کے ترجمان عبد الرحمن الحسین نے کہا ہے کہ اتوار یعنی آج سے جو کہ 1 اگست ہے، توکلنا پر ویکسین سے متعلقہ جو سٹیٹس ہوگا اسی بنیاد پر وہی افراد مارکیٹوں میں داخل ہو سکیں گے جنہوں نے دونوں ویکسین لگائی ہوگی، اور توکلنا اپلیکیشن میں باقاعدہ اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہوگا۔ وزارت تجارت نے تمام اداروں کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایسے کسی شخص کو کسی بھی جگہ پر داخل ہونے کی اجازت نہ دیں جس نے کرونا سے متعلقہ ویکسین حاصل نہیں کی ہے۔ کم سے کم ایک ویکسین اسے لازماً حاصل کرنی چاہیے اور دوسری ویکسین کے لیے بھی اپلائی ہونا چاہیے۔ وزارت کی جانب سے 1 اگست 2021 سے ہر وہ شخص جس نے کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین نہیں لگوائی وہ سرکاری پرائیویٹ اداروں کے علاوہ شاپنگ مالز، ہوٹلز، کیفیٹیریا اور دیگر تجارتی اداروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس حوالے سے وزارت تجارت نے تمام سرکاری پرائیویٹ اداروں کو واضح کر دیا ہے کہ وہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی یقین دہانی کرائیں۔
واضح رہے، سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے علاوہ مارکیٹوں اور تجارتی مقامات پر توکلنا ایپس کے دکھائے بغیر داخلہ بالکل منع کر دیا گیا ہے۔ اس قانون میں اب ویکسین کی شرط بھی لازماً ایڈ کر دی گئی ہے، جس کے بعد ان مقامات پر وہی افراد جا سکیں گے جنہوں نے کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوائی ہوں گی۔ اس سے پہلے وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ 1 اگست سے کسی بھی تجارتی، ثقافتی، تفریحی یا کھیل کے علاوہ سماجی تقریبات میں شرکت کے لیے ویکسین کی شرط لازمی قرار دے دی جائے گی۔ اسی طرح کسی بھی ادارے یا محکمے یا نجی ادارے، اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ یعنی سیپکو یا کوئی ٹیکسی وغیرہ آپ کرتے ہیں، اس میں بھی ویکسین کی شرط لازمی قرار دی گئی ہے۔ تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنی ویکسین کی صورتحال ثابت کرنے کے لیے توکلنا ایپس میں اپنا سٹیٹس دکھائیں گے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ وبائی مرض کورونا سے بچاؤ کے لیے تمام افراد کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ غیر ملکی افراد جنہوں نے ابھی تک ویکسین کی ایک خوراک یا دونوں خوراکیں حاصل نہیں کیں، پہلی فرصت میں اسے حاصل کریں، ورنہ کسی بھی آفس، کسی کام پر آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ کارروائی کے دوران گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 12,000 سے زائد اقامہ اور محنت کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکی افراد اور غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں داخل ہونے والے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے اہم ترین ذرائع ابلاغ سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، اس کے مطابق سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 22 سے 28 جولائی 2021 کے دوران مملکت کے مختلف ریجنز میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے مشترکہ کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اسی دوران اقامہ قوانین کی خلاف ورزیوں پر 4,100 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ 7,400 افراد کو سرحدی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حراست میں لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 991 غیر ملکیوں کو وزارت محنت کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر، یعنی اپنے کفیل کے پاس کام نہیں کر رہے تھے یا اپنے اقامے کے لحاظ سے ایسا کام کر رہے تھے جو کہ اقامے کے معنی سے ریلیٹڈ نہیں تھا۔ وزارت عمل نے تمام غیر ملکی افراد کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ اپنے کفیل اور کمپنی میں کام کریں اور اپنے اقامے سے ہٹ کر کوئی دوسرا کام نہ کریں، ورنہ انہیں گرفتار کر کے سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ سعودی وزارت داخلہ کا مزید کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں آنے والے افراد جو کہ سرحد عبور کر کے غیر قانونی لیول پر سعودی عرب میں داخل ہوتے ہیں، 52% یمنی، 44% ایتھوپیا کے شہری، جبکہ 4% کا تعلق دیگر ممالک سے ہے۔ سرحدی سیکیورٹی اداروں کی جانب سے سعودی عرب میں داخل ہونے والے افراد کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں۔ اس کا دائرہ پورے سعودی عرب میں پھیل چکا ہے۔ سعودی عرب میں قسیم ریجن کی پولیس کے ترجمان کرنل بدر نے بتایا ہے کہ چوری کی وارداتوں میں ملوث سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم 40 سال کی عمر کے قریب ہے۔ اس نے بہت ساری چوریوں کی وارداتیں کیں۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اس نے 5 گاڑیاں چوری کیں، جبکہ لوگوں کے گھروں میں چھلانگ لگا کر وہاں سے ایئر کنڈیشن بھی چراتا تھا۔ ریجنل پولیس کے ترجمان نے مزید بتایا کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس کے کیس کو فوجداری عدالت میں بھیجا جائے گا۔